بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سارا گاؤں نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ ہر گھر سے مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے لیے دوسری گلی میں کودنا کسی طرح بھی سود مند نہ تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ کھلی جگہ پر دیکھتے مجھے گولیاں برسانے لگیں گے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی اور وہ مجھے ہر قیمت پر پکڑنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر رہے تھے۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ مجھے دوسری گلی میں ان کے بوٹوں کی دگڑ دگڑ سنائی دینے لگی۔ وہ ادھر نکل آئے تھے۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ مجھے بہرحال ان کی نظروں سے بچنا تھا۔ میری نبضیں دڑ دڑ بج رہی تھیں۔ میرا حال اس وحشی کا سا تھا جو چاروں طرف سے نیزہ بازوں کے انبوہ میں گر گیا ہو۔ مجھے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں تھا، مگر یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ ایک دو نہیں کئی تھے۔ پوری گارد میرے تعاقب میں پہنچی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر مکان کی چھت پر منڈیر کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا تاکہ وہ کسی بھی طرف سے مجھے نہ دیکھ سکیں۔ کیا ہو رہا ہے دینو؟ یہ گلی میں دبڑ دبڑ کیسی ہو رہی ہے؟ گولیاں بھی چلی ہیں؟ یہ کسی عورت نے خوفزدہ گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ وہ نیچے صحن میں کھڑی تھی۔ چل اندر، تو کیوں باہر نکل آئی ہے خواہ مخواہ؟ اذان کے وقت چلی جانا۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ ہائے میرا دل ڈر رہا ہے دینو، ماں بھی جاگ گئی ہوگی، وہ تو میری جان کھا جائے گی۔ دفع کر جیلا، اس وقت پر مٹی ڈال۔ پتہ نہیں کیا قصہ ہے باہر، چل آ اندر بیٹھتے ہیں۔ نہیں بیبا میں چلتی ہوں، وہ عورت بولی۔ نہیں بھائی میں ابھی نہیں جانے دوں گا تجھے، ابھی تو دل بھرا نہیں۔ مرد کی آواز بہک رہی تھی۔ اس کا لہجہ بہت ہی کھردرا سا تھا، مگر اس میں مجھے اس گھڑی ایک دیوانگی میں مبتلا آدمی کی کیفیت جھلکتی نظر آتی تھی۔ میں نے سر آگے کر کے صحن میں جھانک کر دیکھا تو وہ عورت کو پیچھے کھینچ رہا تھا۔ چھت یہی کوئی 8-9 فٹ اونچی تھی۔ کچے گروندوں کی چھتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اچانک گلی میں کسی سپاہی کی کرخت آواز گونجی۔ وہ بھاگتا ہوا چلا رہا تھا۔ وہ کسی گھر میں چھپ گئے ہیں، سارے گھروں کی ناکہ بندی کر دو۔ اس کی یہ بات سنتے میں نے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ دینو مجھ سے 2 ہاتھ دور تھا۔ مجھے صحن میں دیکھ کر وہ تیزی سے دیوار کی طرف ہٹا۔ جیلا بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں یوں گنگ ہو گئے تھے جیسے انہوں نے صحن میں کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے اسٹین گن کی نال دینو کے سینے سے لگا دی۔ تم دونوں اندر چلو، خبردار جو منہ سے کوئی آواز نکالی گولی مار دوں گا۔ میری دھمکی کا ان پر خاطر خواہ اثر پڑا اور وہ دونوں کوٹھڑی کی طرف چل دیے۔ تیز چلو، میں نے انہیں آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ باہر پولیس کے سپاہی اب سیٹیاں بجا رہے تھے، ایک دوسرے کو خبردار رکھنے کے لیے۔ وہ چاروں طرف بکھر کر مجھے تلاش کر رہے تھے۔ دینو اور جیلا کو جب میں کوٹھڑی میں دھکیل چکا تو دیے کی روشنی میں نے دیکھا کہ دینو یک چشم گل آدمی تھا اور وہ جیلا شکل سے بس یوں ہی سی نظر آتی تھی۔ سیاہ رنگت، موٹے موٹے ہونٹ، جسم البتہ اس کا خوب کسا ہوا تھا۔ عمر اس کی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 25-26 سال ہوگی۔ اس کی آنکھیں بہرحال بولتی نظر آتی تھیں۔ ایسی خوبصورت آنکھیں میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھی ہیں۔ یہ بڑی بڑی گائے کی آنکھوں ایسی اور ان کی چمک ایسی تھی کہ نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی۔ ہر عورت کو فطرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور عطا ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کو اس کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ وہ دونوں ٹک ٹک مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا رنگ اڑ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دینو، میں ادھر چودھری اسلم سے ملنے آیا تھا، اسلم آبی سے، مگر میرے پیچھے پولیس لگ گئی۔ گولیوں کی جو آواز تم نے سنی ہے وہ انہوں نے مجھ پر ہی چلائی تھی۔ میں تھوڑا عرصہ یہاں گزاروں گا، میں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جیلا کے بال کھلے تھے اور وہ اتنے لمبے تھے کہ اس کے کولوں تک پھیلے نظر آتے تھے۔ دینو نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ نیچے قمیض نہیں پہنے ہوئے ہے۔ میری بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دینو اپنی واحد آنکھ بار بار جھپک رہا تھا۔ تم بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹھ جاؤ ادھر، میں نے چارپائی کی پائنتی کستے ہوئے کہا۔ اسٹین گن کا رخ ابھی تک میں نے ان کی طرف کر رکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں
ہوں دینو، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، تم ابھی نہیں جاؤ گی؟ جیلا میرا بھی ایک کام کر دو، اس کام کے تمہیں پیسے بھی دے سکتا ہوں، یہ دیکھو یہ 100 کا نوٹ رکھ لو۔ میں نے بائیں ہاتھ سے جیب کو ٹٹول کر ایک نوٹ باہر نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ میں پھونکتی بھی نہیں ہوں تمہارے نوٹ پر، میں کوئی کنجری نہیں ہوں۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولی۔ میرے ہاتھ میں نوٹ دیکھ کر وہ خدا جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے سمجھاؤ دینو، میں آدمی کو سموچا نکل جاتا ہوں، 100 روپیہ بڑی چیز ہے، میں نے تو اسے 30 روپے دیے تھے۔ بکواس نہ کر دینو، میں تو تیری محبت میں یہاں آ گئی تھی، یہ لو اپنے یہ پیسے رکھ لو۔ وہ اپنی پہلو کی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ تم دونوں غلط سمجھ رہے ہو جیلا، میں یہ پیسے کسی ایسے ویسے کام کے لیے نہیں دے رہا ہوں تجھے، میں چاہتا ہوں کہ تو اسی وقت جا کر اسلم کو یہاں بلا لا، یہ تیری بڑی مہربانی ہوگی، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اچھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا تو نے؟ اس نوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اسے ویسے ہی بلا لاتی ہوں، پر پتہ نہیں وہ گھر میں ہوگا بھی کہ نہیں۔ جیلا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ دینو نے وہ نوٹ میرے ہاتھ سے لے لیا، بولا یہ نوٹ تم مجھے دے دو، میں بلا لاتا ہوں اسے۔ نہیں، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، باہر پولیس موجود ہے، میں کہہ دوں گا کہ میں چودھری بہادر علی کے گھر جا رہا ہوں، اسلم کا گھر اس کے قریب ہی ہے، مگر بہادر علی تو مر گیا ہے۔ ہاں ادھر وہ سب لوگ جاگ رہے ہیں، مجھے سب پتا ہے، مگر تو پولیس کو کچھ نہیں بتائے گا، ورنہ یاد رکھ دینو، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تیری اس ذرا سی غلطی پر۔ نہیں جی، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، وہ میرے ساگ تو نہیں لگتے، مجھے ان سے کیا لینا ہے؟ دینو نے نوٹ کو دوہرا کرتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تو ہی چلا جا، مگر بڑی احتیاط سے جانا، آپ فکر ہی نہ کریں بھائی جی۔ چل جیلا، تو اب جا، تیری ماں فکر کر رہی ہوگی۔ نہیں، یہ ابھی نہیں جائے گی، تو آئے گا تو پھر یہ بھی چلی جائے گی، تجھے کسی نے ادھر روک لیا تو اس کے ذریعے میں معلوم تو کر سکوں گا، جا اب جلدی نکل جا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں بس ابھی آیا، یہ کہہ کر اس نے کرتا پہنا اور پھر کھیس کے پلے کو سر پر بل دے کر باندھتے ہوئے وہ بکل مار کر باہر نکل گیا۔ جیلا نے صحن میں جا کر اندر سے کنڈی چڑھائی اور پھر دبے پیروں چلتی ہوئی اندر آ گئی، مگر چارپائی پر نہیں بیٹھی، حالانکہ وہاں بڑی جگہ تھی، سردی سے وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ارے تو بھی ادھر بیٹھ جا، وہاں کیوں کھڑی ہے؟ میں کوئی آ تو نہیں جاؤں گا تجھے، بے بس اور مجبور آدمی ہوں، پناہ کے لیے ادھر آ گیا ہوں۔ جیلا بیٹھ جا، وہ تیرے پیچھے پولیس کیوں لگی ہے؟ وہ چارپائی کے ایک کونے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ لمبا قصہ ہے جیلا، وہ بیچارے میری محبت میں مرے جا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ مجھے سینے سے لگا لیں۔ میں نے بائیں ہاتھ سے لحاف اس کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، یہ اوپر اوڑھ لے، تجھے سردی لگ رہی ہے نا؟ اس نے لحاف کو اپنی طرف سمیٹا اور بولی، کوئی قتل شتل کیا ہوگا تو نے، یا پھر کہیں ڈاکہ ڈالا ہوگا، مجھے تو تیری شکل سے ڈر لگتا ہے، تجھے ڈرنا بھی چاہیے، آدمی انتر ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کیا کر دوں، مگر تو ادھر دینو کے پاس کیا کر رہی تھی؟ وہ خجل ہو گئی، چہرے کے آگے اس نے لحاف پھیلا لیا۔ ساری بات تو خیر دینو نے خود ہی بتا دی تھی، بڑا کچا یار ہے تیرا، نیرا دھت ہے یہ دینو، اس کے پیچھے میں اتنی جان مارتی ہوں اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کے لالچ میں یہاں آتی ہوں۔ وہ حساب صاف رکھتا ہوگا تاکہ کل کلاں کو کوئی بکھیڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ آج تو اس نے مجھے بہت دلیل کیا ہے، اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی، اور وہ 30 روپے وہ میں اس کے منہ پر دے ماروں گی، اس کمینے نے سمجھا کیا ہے مجھے؟ یہ کہہ کر اس نے جیب سے 30 روپے نکال کر زمین پر پھینک دیے۔ اس کی اس سادگی نے مجھے حیران کر دیا، ایسی ندامت اس کے چہرے پر اوپر آئی تھی کہ میں سمجھا کہ وہ ابھی وہاں سے اٹھ کر چل دے گی۔ باہر گلی میں اس وقت مکمل سناٹا چھا چکا تھا، پولیس کے سپاہی گلیوں کی ناکہ بندی کر کے ایک دوسرے سے الگ تھلگ کھڑے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہمیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ دینو اکیلا رہتا ہے یہاں، ہاں اس کی ماں بھی مر چکی ہے اور باپ بھی ادھر سوتر مل میں کام کرتا ہے،
یہ 300 روپے لیتا ہے، مجھے ٹرکھاتا رہتا ہے، کہتا تھا میں تجھ سے شادی کر لوں گا، مگر 2 سال ہو گئے میری اس کی بول چال کو، مگر اب یہ کنی کھسکاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، تو جب ویسے ہی اس کا دل خوش کر دیتی ہے تو پھر وہ تجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ تو اس کی پیاس بڑھائے گی تو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر شرم کی ردا بچھنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے لحاف میں منہ چھپا لیا، بولی تو بڑا وہ ہے، سخت بے شرم آدمی ہے تو، میں یہ سارے پتن تیر چکا ہوں بی بی، مجھ سے کوئی بات اوجل نہیں ہے، لگتا ہے تیرے پاس بڑے پیسے ہیں، بغیر کسی وجہ کے تو نے اسے 100 روپیہ تھما دیا، بھائی وہ کام ہی ایسا ہے، رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا، میں ویسے ہی داغی آدمی ہوں، وہ بھلا کیوں میرا کام کرتا، اور پیسے تو تیری دعا سے میرے پاس بہت ہیں۔ اچھا اتنے پیسے ہیں تیرے پاس، کوئی 200-400 مجھے بھی دے دے۔ میرا ذہن کلا بازیاں کھانے لگا، پیسہ پیسہ پیسہ، ایک ہی سوال ابھرتا ہے ہر جگہ ہر مقام پر، اور اس پیسے کے بال بوتے پر مرد نے عورت کو کس کس مرحلے سے نہیں گزار دیا۔ اگر پیسے پر مرد کی اجارہ داری ہی نہ ہوتی تو عورت بھی شاید اسے اتنے ہی جان گسل مراحل سے گزارتی، اور اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اذیت پہنچاتی جتنی مرد نے اسے پہنچائی ہے۔ اور وہ گاؤں کی سیدھی سادی الڑ اکھڑ دوہرے بدن والی جیلا مجھے اس گھڑی اندر سے پگھلا کر میری مومیائی نکالنے پر آمادہ تھی۔ پیسے کے لیے اس کی گرسنگی دیدنی تھی۔ این اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ ٹھٹک گئی۔ یہ لے تو 100 روپیہ رکھ لے اور جا دیکھ شاید وہ دینوں آ گیا ہے۔ بس میں نے اسے 100 روپے کا نوٹ تھما دیا، وہ خوش ہو گئی، نوٹ کو میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا، طے کر کے پہلو کی جیب میں ڈالا اور دبے پاؤں صحن میں نکل کر اس نے کنڈی پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے دروازے پر جا پہنچا۔ کون ہے؟ وہ بولی۔ میں ہوں دینوں، دروازہ کھول۔ باہر سے دینوں نے سرگوشی کی۔ جیلا نے دروازہ کھولا تو پہلے دینوں اندر آیا اور پھر اس کے پیچھے ایک اور آدمی اندر آ گیا۔ اس نے آتے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور ایک دم مجھ سے لپٹ گیا۔ اوئے میرے یار، تو ادھر کیسے آ گیا؟ دینوں نے دروازے کو کنڈی لگانے سے پہلے جیلا کو باہر نکال دیا اور پھر ہماری طرف مڑا، بولا اندر چل کر بیٹھو چودھری جی، وہ پولیس والے بہت تیز ہیں، ابھی مجھے کھینچتا ہوا کوٹھڑی میں لے گیا۔ وہ مجھے دیے کی مدھم روشنی میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ چیز ہوں۔ پھر وہ مجھے بڑی محبت سے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولا، یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، تجھ سے ملنے کو بہت جی چاہتا تھا، میرا یہ پولیس والے کہیں تیرے پیچھے تو دنا دن نہیں کر رہے تھے؟ بات کچھ ایسی ہی ہے ابھی، میں ان کے گھیرے میں آ گیا تھا، اللہ نے ہی جان بچائی ہے آج۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں 6 سپاہی آئے ہوئے ہیں ادھر اور ایک تھانے دار ہے، بڑا تھانے دار کہتے ہیں تو نے ادھر پولیس مقابلہ کیا تھا؟ ہاں، مجھے ان پر گولی چلانا پڑی تھی، پر یار انہوں نے تو گاؤں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، گاؤں کے آدمیوں کو بھی ادھر ادھر کھڑا کر دیا ہے، مجھے کیسے آنے دیا انہوں نے؟ ہم تو ایک پل نہیں سوئے آج، وہ بہادر علی مر گیا ہے، اس کے کوئی 200 رشتہ دار آ چکے ہیں اب تک، اس کے لیے مجھے ساری رات ادھر ادھر پھرنا پڑا، کسی سے بستر مانگا، کسی سے چارپائی، کہیں سے کھیس لیے اور کہیں سے رضائیاں، ایک عذاب جھیلا ہے میں نے رات بھر۔ ہاں یار، بہادر علی کی موت کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرت ظاہر کی۔ میں نے چاہا کہ میں تاہیے کا نام لے دوں، مگر مصلحتاً میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تاہیہ آبی کا دوست تھا، اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں نے ان کا کیا حشر کیا ہے تو پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا سلوک کرتا۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، تو نے خود ہی تو بتایا ہے کہ مجھے، اچھا ہاں، بس اس کا وقت آ گیا تھا، ورنہ انہی کھیتوں میں تو وہ پل کر جوان ہوا تھا۔ یہاں کے تو سانپ بھی اسے جانتے تھے، مگر کل ایک سانپ نے اسے ڈس ہی لیا، کوئی اجنبی سانپ ہوگا، بے خبری میں کام دکھا گیا۔ میری یہ بات سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، بولا تو نکتے پکڑنے میں ماہر ہے میرے یار، خیر اب تو مجھے یہ بتا کہ تجھے میں کیسے یاد آ گیا؟ تجھے تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکا ہوں، ابھی بڑے دھکے کھائے ہیں میں نے، مگر تو مجھے یہاں سے نکالے تو میں کچھ کہوں؟ ہاں یار، یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے، وہ تو ادھر چھونی ڈالے بیٹھے ہیں، ایک ٹیکسی ڈرائیور یوسف بھی ان کے ساتھ ہے، بہت تپا ہوا ہے، وہ تو اس کی ٹیکسی بھی لے آیا تھا۔ ہاں، مگر یہ
یہ تو بہت برا ہوا، وہ تو مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے۔ ہاں میرا خیال ہے کہ سورج نکلنے پر وہ گھر گھر تلاشی لیں گے۔ آبی نے کہا۔ وہ بہت فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ ذرا اس دینو کو ٹہلا یہاں سے، پھر میں تجھے ساری بات بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دینو کوٹڑی کے کونے میں بچھی چارپائی پر بیٹھا تھا اور ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ آبی نے میرے مشورے پر غور کیا اور پھر بولا، یار دینو، تیرے پاس فالتو رضائی تو ہے، وہ ادھر دے آ، گھر کسی مہمان کے کام آئے گی۔ ٹھیک ہے باجی، میں یہ لحاف دے آتا ہوں، یہ ذرا صاف ستھرا ہے۔ اس نے چارپائی پر رکھے لحاف کو لپیٹ دیا اور اسی وقت اسے بغل میں دبا کر باہر نکل گیا۔ آبی نے صحن میں جا کر اندر سے کنڈی چڑھائی اور پھر میرے پاس آ کر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بولا، اب بتا یار قصہ کیا ہے؟ تو نے تو ادھر گورنمنٹ بلا کر رکھ دی ہے۔ بات ہی کچھ ایسی ہے آبی، میں شکنجے میں جکڑا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے دل شیر آہو کا سارا قصہ اسے سنا دیا۔ وہ حیرت کی تصویر بنا میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے قطب دین، تاہیے اور گوگے کی بات اسے جان بوجھ کر نہ بتائی، اس خیال سے کہ کہیں وہ بڑک نہ اٹھے۔ تاہیے سے اس کے تعلق کی گہرائی کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یار اس آہو کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو معاملے کا بڑا کھرا آدمی ہے، اپنے کسی یار کو اس نے کبھی اس طرح دھوکہ نہیں دیا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ گئی ہے۔ یہی ہوا ہے۔ وہ کاغذات ہیں تیرے پاس جو اس نے لکھ کر دیے تھے؟ ہاں وہ تو میرے پاس محفوظ ہیں، یہ رہے۔ میں نے اپنی جیب سے آہو کے ہاتھ کی لکھی وہ دستاویزات اسے دکھا دیں۔ آبی نے ان کو بڑے غور سے پڑھا اور پھر مسکرا دیا۔ بولا، بالکل بچوں ایسی حرکت کی ہے تم نے تو ان کاغذوں کو کسی کچہری میں پیش کر سکتا ہے، ان کو تو کس کے سامنے رکھے گا؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کاغذات جن پر مجھے بہت بھروسہ تھا آبی کی نظر میں محض ردی تھے۔ میں نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے کہا، دیکھو آبی، میں اس معاملے میں تجھے ہی سب سے بڑی کچہری سمجھتا ہوں۔ تو نے ہی مجھے اس کے گھر بھیجا تھا، اس سے میں تیری ہی وجہ سے مل سکا تھا، ورنہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اب تو مجھ سے منصفی کرائے گا اس جھگڑے کی؟ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے جیلانی، مگر خیر تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آہو کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، اس نے کئی بار مجھے کئی چکروں سے نکالا ہے، مگر یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تو حق پر ہے۔ میں تیرے ساتھ چلوں گا، پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، مگر اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مجھے گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ نہیں، تیری گرفتاری سے تو وہ خود مارا جائے گا۔ اس کا بہت بڑا راز تیرے پاس ہے اور پھر اس وقت یہ کاغذ تیرے بہت کام آ سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے تو اس کے راز کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اسی لیے میں نے یہ تحریر لی تھی اس سے، مگر یہ تو جب کام آئیں گے جب تو گرفتار ہوگا۔ پر میرے یار، تیری گردن پر کئی لوگوں کا خون ثابت ہوتا ہے، تو کیا کرے گا گرفتار ہو کر؟ آبی نے کہا، وہ خاصا سمجھدار آدمی نظر آتا تھا، اس نے وہ تمہارا دیا ہوا 80,000 روپیہ بھی دبا لیا ہے، بے ایمان ہو گیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں جیلانی، اسی لیے اس نے تجھے زہر دلوایا، اسی لیے تجھے کبرا کے ذریعے مروانے کی کوشش کی تھی اس نے۔ پر خیر، اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے کس طرح نکالوں۔ اگر یہ تجھے پکڑ کر لے گئے تو پھر تو قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ جیلانی، بڑا مورخ ہے تو۔ آج رات تجھے ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ کسی کے ذریعے مجھے بلا لیا ہوتا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میری سمجھ میں تو اب صرف ایک ہی تدبیر آتی ہے یہاں سے نکلنے کی۔ وہ کیا؟ اگر کوئی کام کی بات ہے تو جلدی بتا دے۔ تو کسی سپاہی کو کسی بہانے ادھر گلی میں لے آ، میں اسے بے ہوش کر کے اس کی وردی خود پہن لوں گا اور پھر اسی وردی میں باہر نکل جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، تو جاگ رہا ہے نا بھائی؟ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے والی بات ہوگی، اور پھر میں اگر اسے یہاں لے بھی آؤں تو اسے مارے بنا تو بے ہوش کیسے کرے گا؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دے، کسی ایک کو بس ادھر لے آ، زیادہ نہ ہوں ورنہ شور مچ جائے گا۔ یار بچوں ایسی باتیں کرتا ہے تو، وہ بہت بڑکے ہوئے ہیں، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ پھر کیا کریں، میں تو بند کر رہ گیا ہوں یہاں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ادھر اطمینان
इत्मीनान से बैठा रह। दीनू हौसले वाला आदमी है, तेरा ख्याल रखेगा। मैं इसे कुछ पैसे भी दे दूंगा। 100 रुपया तो मैं भी दे चुका हूँ इसे तुम्हें बुलाने का मुआवजा। अच्छा, तूने पहले ही काना कर दिया है इसे। हाँ मगर देख यार, वो एक चीज है जीला। हाँ है तो मगर तू इसे कैसे जानता है? वो इधर दीनू के साथ मसरूफ थी। अच्छा ये किस्सा है, वो मेरे काम आ सकती है। वो किस तरह? बस वो गली में निकले और किसी न किसी सिपाही को अपने पीछे लगाकर इधर ले आए। हाँ ये बात तो है, वो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। इस दीनू के घर में सीढ़ी नहीं है, वरना मैं छत पर जाकर इसे बुला लाता या इसको समझा देता। ये कौन सी ऊंची छत है? तू मेरे कंधे पर बैठ और चढ़ जा ऊपर। हाँ ये ठीक है, वो फौरन मान जाएगी। वो उठ खड़ा हुआ। मैंने सहन में जाकर इसे कंधे पर बिठाया तो वो मेरे ऊपर उठते ही छत पर जा चढ़ा और मैं एक बार फिर कोठरी में जा बैठा। अंदर से अपनी इस बेबसी पर मेरा कलेजा कट रहा था। मेरी जिंदगी का सारा चलन ही बदल गया था। मैं वो था कि मैंने कभी थाने में कदम ही नहीं रखा था। पुलिस के नाम से मुझे चिढ़ थी। मेरी जिंदगी के सारे चश्मे साफ शफाफ थे। मुझे न कोई डर था न खौफ। और अब ये हाल था कि कदम कदम पर मैं टहल जाता था, अपने आप से ही तरसाओं लर्जा फिर रहा था। मेरा न कोई घर था न दर, कोई दहलीज ऐसी नहीं रही थी जो शाम के झटपटे में मेरी मुंतजर होती। मैं माँ से भी महरूम हो गया था और बहन से भी। मेरा हाल इस टुंड मुंड दरख्त ऐसा था जिसे मौसमों की सख्ती ने उजाड़ दिया था, जिसकी जड़ें भी खोखली हो चुकी थी। मेरे लिए कोई भी रास्ता खुला न रह गया था। चार सू मुझे तारीकी ही तारीकी नजर आती थी। मैं कभी इस तिनके का सहारा लेता था और कभी उस तिनके का। हवाएं मुझे एक खुश्क पत्ते की तरह इधर उधर उड़ाए लिए फिरती थी। मेरा जीना भी कोई जीना था। मुझे बहुत उजलत थी आबी के गांव पहुंचने की। मैं चाहता था कि जिस कदर भी जल्दी मुमकिन हो सके मैं आबी के तावन से आहू को राह रास्त पर ले आऊं, ताकि मेरी बहन आसिया जेल की संगीन दीवारों के पीछे मुरझा जाने से पहले रिहाई पा सके। मगर अब मैं चूहे की तरह पिंजरे में बंद होकर रह गया था। मैं आबी के पास पहुंच तो गया था, मगर यूं के हालात की सितम जरीफी ने मेरे लिए बाहर निकलने के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे। मैं दीनू की इस कोठड़ी में बैठा कितनी ही देर तक अपने आप से उलझता रहा। अपने हर इकदाम में मुझे इस रात 100 ऐब नजर आते थे। मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी थी। मेरा हर कदम हर फैसले मुझे गुमराही के गड़े में और गहरा धकेलता चला जा रहा था। मैं इस बेचारे फिरोजदीन के घर से इसलिए तो नहीं निकला था कि पुलिस से मुकाबला करूंगा और यूं कानून के इन बेगुनाह मुहाफिजों को घायल करके अपना रास्ता बनाऊंगा, मगर नहीं, मेरे नसीब में वो स्याही भी लिखी थी। लोहे महफूज पर मेरे लिए खुदा जाने क्या क्या कुछ मरकूम था कि वो पुरअसरार तहरीर यूं ही मेरे सामने लम्हों के अकले पर चढ़कर जरा सी खुलती थी तो मैं खुद को और ज्यादा मुहीब जिल्लतों से दो चार पाता था। मैं एक तमांचा अभी सह भी ना पाता था कि मेरे दूसरे रुखसार पर तकदीर का नादीदा हाथ दूसरा तमांचा दे मारता था। कोई पौधे तो ऐसे हैं कि इन्हें खुश्क साली मार डालती है, मगर मैं ऐसा खेत था जिसकी फसल पन काल ने तबाह कर दी थी। ऐसे पेन काल ने जिस में मुझे बड़ी दौलत मिली, बड़ी कुशादगी नसीब हुई, नए रास्ते नई मंजिलें सामने आई, मगर वो सब की सब चीजें ऐसी थी जो मुसलसल मुझे एक मुहीब और अंदोहनाक अंजाम की तरफ धकेल रही थी। कातबे तकदीर ने शायद इसीलिए मुझे इन बलाखेज बगोलों की गोद में डाल देने का एहतमाम किया था। यूं कि जो पिन्हा था वो मेरी नजर के सामने जाहिर नहीं होता था और जो जाहिर था मैं इसकी नोयत समझने से कासिर हो चुका था। शायद मेरा इस्तेआर अब इन लोगों में किया जा सकता था जो गाने बर्दे आजाद करते हैं और दूसरों के माल पर ऐश से जिंदगी गुजारते हैं, मगर मैं तो ऐश के नाम से भी वाकिफ नहीं
نہیں تھا، بہت روپیہ پڑا تھا بینک میں میرے نام، مگر وہ ایسا تھا جسے میں چھو نہ سکتا تھا کہ میں خود سے ہی خوفزدہ تھا اور اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ جا کر اپنے حساب میں سے 4 آنے ہی نکلوا سکوں۔ وہ سب کچھ بھی مجھے پرائے کھاتے میں پڑا نظر آتا تھا اور وعدے میں بڑی فراخ دلی سے کرتا پھرتا تھا۔ میں نے مجیدن کی ماں حاجہ سے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی کی شادی پر کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا۔ اب میں گوہر سے بھی وعدہ کر بیٹھا تھا کہ میں اسے دکان کھولنے میں مدد دوں گا، مگر میں سوچتا تھا کہ یہ سب کچھ تو شاید میں عالم خواب میں بھی کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ جس صورتحال سے میں دوچار تھا وہ تو ایسی تھی کہ میں اس کارگر شیشہ میں سانس بھی دبا لینے پر مجبور تھا۔ ابھی کوئی 20 منٹ بعد واپس آیا۔ اس کی دستک کو سمجھتے ہوئے میں نے کنڈی کھولی تو وہ دبی آواز میں بولا، اے بھائی، وہ تیری جیلا تو ڈرتی ہے، باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ میں نے بہت کہا مگر وہ نہیں مانی، مگر تیرے لیے خوشخبری یہ ہے وہ سپاہی یہاں سے نکل بھاگے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہیں کس نے بھگا دیا؟ ادھر کوئی ٹیکسی کھڑی تھی، ادھر ڈنگے پیر کے مزار کے قریب، اس میں بیٹھ کر کوئی آدمی یہاں سے فرار ہوا ہے۔ کسی سپاہی نے وہ ٹیکسی دیکھ لی تھی، اس نے تھانے دار کو بتا دیا، وہ یہی سمجھے ہیں کہ تو خود ٹیکسی لے کر بھاگا ہے، اب وہ اس کے تعاقب میں نکل گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا ہے ابھی، مگر تجھے یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ دینوں وہیں تھا ان کے پاس۔ وہ جب لحاف پہنچا کر واپس آ رہا تھا تو سپاہیوں نے اسے بلا لیا تھا۔ وہ اس سے گاؤں کے حالات پوچھ رہے تھے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی نے انہیں ٹیکسی کی اطلاع دے دی اور وہ سب منہ اٹھا کر ادھر چل دیے۔ گڈ، ویری گڈ، اب تو چل میرے ساتھ، میں آہو سے آج ہی ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں یار، اب تو میرے گھر چل اور اپنی نیند پوری کر، میں صبح اپنے یار کے جنازے سے فارغ ہو لوں گا، پھر ہم کل شام لاہور چلیں گے۔ چل اٹھ میرے بھائی، بہت خراب ہو لیا ہے تو، اب ذرا آرام بھی کر لے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور دینوں کے گھر کی کنڈی چڑھا کر گلی میں نکل گیا۔ آبی کا گھر بہادر علی کی حویلی کے قریب ہی تھا۔ میں جب اس میں داخل ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کا گھر ایک عام سے مفلس دیہاتی ایسا تھا جس میں آسائش نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور آبی اس گھر میں اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی اور گھر کی یہ حالت تھی کہ وہاں نہ کوئی آسائش تھی نہ زیبائش۔ صحن خاصا بڑا تھا اور یہاں سے وہاں تک کچا تھا۔ دائیں ہاتھ ایک دستی نلکا تھا جس کے گرد اس نے ایک غسل خانہ پختہ اینٹوں کا بنا رکھا تھا۔ سامنے ایک دالان تھا جس کے بائیں ہاتھ چھوٹا سا رسوئی خانہ تھا۔ دالان خاصا وسیع تھا، سمجھے کوئی 30 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے پیچھے 2 کوٹھڑیاں بنی تھی۔ گھر اندر سے صاف ستھرا اور لپا پتا تھا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو ابھی؟ ہاں یار، ایک میری ماں ہے، وہ آج رات ادھر حویلی میں گئی ہوئی ہے، آجا ادھر کوٹھڑی میں تیرے لیے بستر لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دائیں ہاتھ کی کوٹھڑی میں لے گیا۔ وہاں آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی تھیں، دونوں پر بستر لگے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک میز رکھی تھی جس پر اس نے مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ رکھ دیا۔ میں چارپائی پر بیٹھا تو میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا، یار میرا خیال ہے میرا گھر دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی ہے۔ ہاں، حیرانی کی بات ہی ہے ابھی، یہ مجھے اسلم ابھی کا گھر نظر نہیں آتا۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ یہ میرا ہی گھر ہے جلانی، تو اتنے لمبے لمبے ہاتھ مارتا ہے ابھی، اور تیرے گھر کی حالت یہ ہے کہ ڈنگ کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی مجھے۔ میں اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں میرے یار، سب کچھ دوسروں کی نظر کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تو اس 2.5 لاکھ کی ہی بات سن لے۔ 1 لاکھ میں نے تجھے دے دیا، 50,000 میں نے ادھر آہو کو دے دیا، باقی بچا 1 لاکھ تو وہ میں نے ادھر آ کر خرچ کر دیے۔ کہاں خرچ کر دیے؟ مت پوچھ یار، ادھر میں نے نکے 25,000 تو ایک بڑھیا کو دے دیے، اس کی 2 بیٹیاں دروازے پر بیٹھی تھیں، وہ اس نے 4 دن پہلے بیاہ دی ہیں، بیوہ عورت تھی بیچاری۔ میرا جی خوش ہو گیا۔ 25,000 روپے میں نے ایک اور بیوہ عورت کو دے دیے تھے، وہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں رہتی ہے، بیچاری بڑی دعائیں دیتی ہے مجھے۔ 50,000 روپے میں نے زمین کے ایک ٹکڑے پر خرچ کر دیے، اس پر ایک سکول بن جائے گا اور ادھر بچے پڑھا کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ادھر کوئی ہائی سکول ہی نہیں ہے، بس 4تھی جماعت پڑھ کر بچے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے لیے
لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں رکھا، مگر تیرا گزارا کس طرح ہوتا ہے ابھی؟ میں نے بہت دن ہوئے یہاں زمین خرید لی تھی، آدھا مربع بس اسی پر گزارا کرتا ہوں، مزارہ کو دے رکھی ہے میں نے وہ زمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔